ہم وزیر اعظم کو باہیں کھول کے کہتے ہیں آئیں ہم سے آئینی حقوں سے نپٹیں. شرم آتی ہے جس طرح کی یہ سیاست کر رہے ہیں. اس سیاست میں داخل ہونے کی بات بھی کریں اگر, نہ تو الحاق پاکستان سے اور نہ ہی خود مختار کشمیر سے کوئی تعلق, نہ ہی کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے, نہ یہ خود سیاسی جماعت ہے. تو مفت بجلی یا پھر کہ سستی بجلی دینا کیا اس حکومت کے بس میں تھا؟ اس حکومت کے بس میں بھی یہ نہیں تھا. یہ عوام نے سڑکوں پہ احتجاجوں کے ذریعے اپنی طاقت کے زور پہ اپنے حقوق منوائیں. تو میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو, جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو سیاست میں الیکشنز میں نہیں آنا چاہیے. 29 ستمبر کو انشاءاللہ پورا آزاد کشمیر مکمل بند ہوگا. جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس نے خود مختار کی طرف جانا ہے یا الحاق پاکستان کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, آپ کا میزبان محمد عرفان آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور آج جو شخصیت میرا ساتھ دیں گی پروفیسر نعمان عارف صاحب, جن کا تعلق عوامی ایکشن کمیٹی سے ہے اور میرپور میں انتہائی متحرک نوجوان ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں عوامی حقوق پر بات کرتی ہے اور عملی طور پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ جو حکومتی نمائندے ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ اس کو ہٹ کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے, اور اس پر جو ہے وہ کافی سارے الزامات عائد کیے جاتے ہیں. تو آج ان سب کے بارے میں جو ہے وہ پروفیسر نعمان عارف صاحب سے بات کریں گے. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے بنائے جانے کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں عرفان, کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہماری آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور عوامی ایکشن کمیٹی کو بنانے کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ 78 سالوں سے اس ملک میں جو عام آدمی کی محرومیاں ہیں, جو محکومیاں ہیں, ان کے جو دکھ تکلیفیں, ان تکلیفوں ان دکھوں سے نجات کے لیے, ان کے حقوق کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا گیا ہے جو تمام تر سیاسی پلیٹ فارم سے بالا تر ہے, سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہے, جو تمام تر نظریات سے بالا تر ہے, اور تمام تر علاقائی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے آزاد کشمیر کے عوام نے اپنے حقوق کے لیے اس پلیٹ فارم کو بنایا. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی نظر میں آزاد کشمیر میں عوام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آزاد کشمیر میں عوام کے مسائل تو بے شمار ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جو یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, جو آزاد کشمیر کا بجٹ ہے اس کا ناجائز اور بے دریغ استعمال ہے, جو کہ حکمرانوں اور اشرافیہ کی مراد کے اوپر استعمال ہو رہا ہے. عوام ٹیکس دیتے ہیں, وہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ریاست پھلے پھولے, ان کو اچھے ہسپتال ملیں, ان کو اچھے تعلیمی ادارے ملیں, ان کو سہولیات ملیں, ان کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پہ ملیں. اسی لیے عوام ٹیکس دیتے ہیں. ان تمام تر اداروں کو جتنی بھی تنخواہیں دی جا رہی ہیں, جتنے بھی ان کے رننگ ایکسپنسز ہیں, یہ تمام تر اس ٹیکسز سے جمع ہوئے بجٹ سے عوام, یہ جو ملازمین ہیں یا جو ادارے کے لوگ ہیں یا جو حکومت ہے, اس کو یہ تنخواہیں, یہ تمام تر ایکسپنسز اس ٹیکسز کے بجٹ سے ادا کیے جاتے ہیں. جبکہ ہوتا یہ ہے عرفان بھائی کہ یہاں پہ عوام کے ٹیکسز سے جمع ہوا ہوا بجٹ بجائے اس کے کہ ان کے حقوق کے اوپر لگے, وہ حکمرانوں کی مراد کے اوپر لگتا ہے, ان کی مہنگی مہنگی گاڑیوں کے اوپر لگتا ہے, ان کے مفت پیٹرول کے اوپر لگتا ہے, ان کے غیر ضروری بے معنی بین الاقوامی دوروں کے اوپر لگتا ہے جن سے آج تک کچھ اچیو نہیں ہوا. تو میری نظر میں ذاتی طور پہ سوچتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے اس کا بے دریغ اور ناجائز استعمال ہے. آپ نے عوامی حقوق اور جو سیاستدان ہیں ہمارے ان کے کردار پہ بات کی, تو آپ سے مراد عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مقصد ہے وہ عوامی جدوجہد ہے, عوام کو حقوق دلوانے کا ہے, یا اس نظام کو بدلنے کا ہے؟ اگر اس نظام کو بدلنے کا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم پر مسلط سیاستدان ہیں ان کے ہوتے ہوئے نظام بدل سکتا ہے؟ عرفان صاحب, میں دونوں باتیں سمجھتا ہوں کہ ملی جلی ہیں. عوام کو حقوق کون نہیں دے رہا, یہ پسماندہ اور بوسیدہ نظام ہے. مثلا جیسے میں نے ابھی مراد کی بات, انہوں نے قوانین ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جو کہ عوام دشمن قوانین ہیں, اور یہ چند جو اس ملک کے مخصوص طبقات ہیں یہ ان کی فیور کے لیے ہیں. میں نے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ایک قانون موجود ہے کہ اگر کوئی ایک انسان ایم ایل اے بنتا ہے ایسی, تو وہ ساری زندگی پینشنیبل ہو جائے گا.
بالکل ٹھیک. اور وہ اگر 5 دفعہ بھی MLA بنتا ہے تو اس کو 5 پینشن بکس مل جائیں گی. جی ہاں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے ذریعے عوام دشمنی نہیں ہو رہی؟ یہ تو اس مخصوص طبقے کو جو کہ 78 سالوں سے سیاست کو انجوائے کر رہا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے قانون لائے. تو ہم نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا ہوا ہے وہ ان ناجائز مراد کے خاتمے کی جب ہم بات کریں تو آٹومیٹیکلی سسٹم کو بتدریج تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سسٹم تبدیل ہوگا اور تبھی انسانوں کو، یہاں پہ بسنے والے انسانوں کو حقوق ملے گے. ویسے تو آئے روز ہی جو وزیر اعظم آزاد کشمیر میں ہیں ان کے بیانات آتے رہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں. گزشتہ روز میری نظر سے ایک بیان گزرا ہے ان کا اور میں نے ان کا سنا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اس پہ میرا موقف یہ ہے کہ ہم وزیر اعظم کو باہیں کھول کے کہتے ہیں آئیں ہم سے آئینی ہاتھوں سے نپٹیں اور آئین کو بھی پڑھیں. آئین یہاں کے بسنے والے عوام سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو علاج معالجہ ملے گا، جبکہ یہاں کے اس ریاست کے جو لوگ ہیں وہ پنڈی، اسلام آباد، لاہور کے اسپتالوں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آئیں ہم سے آئینی ہاتھوں سے نپٹیں، لوگوں کو علاج دیں. آئیں ہم سے آئینی ہاتھوں سے نپٹیں، لوگوں کو تعلیم دیں. آئیں ہم سے آئینی ہاتھوں سے نپٹیں، لوگوں کو دنیا کے مختلف ممالک میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بچائیں، اس ملک کے اندر ان کو روزگار دیں. یہ ہمارا آئین کہتا ہے، یہ اس ریاست کا آئین کہتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی سر یہ فرمائیے گا کہ حکومتی نمائندوں کی زبان اور وزیر اعظم کی زبان سے ہی یہ بات بھی ہم نے سنی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی انتشاری ہے اور عوام کو جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کے خلاف جو ہے وہ انتشار پر اکسانے میں عوامی ایکشن کمیٹی کا کردار ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی انتشاری ہے، ان کے نزدیک تو بالکل وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 78 سالوں سے عام انسان کو جس جہنم زدہ ماحول کے اندر انہوں نے رکھا ہے، جہاں پہ ان کو علاج میسر نہیں ہے، تعلیم میسر نہیں ہے، روزگار میسر نہیں ہے، بنیادی حقوق میسر نہیں ہے، جہاں پہ انسان کا سب سے بڑا خواب یہ ہے عرفان صاحب کہ میں یہاں سے اس ملک سے نکل جاؤں، روزگار کمانے کے لیے انگلینڈ کا میرا ویزا لگ جائے یا امریکہ چلا جاؤں. تو جن حالات میں، جن جہنم زدہ حالات میں ہمیں رکھا ہے، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ حکمرانوں کی جو جنت ہے جو مرات پہ کھڑی ہے، عیاشیوں پہ کھڑی ہے، ناجائز ٹیکسز کے ناجائز استعمال پہ کھڑی ہے، جب ہم وہ جنت اس اشرافیہ سے، اس ارب پتی طبقے سے چھین کے عام انسان کے ہاتھ دینا چاہتے ہیں، اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو تو یہ انتشار نظر آئے گا کیونکہ ان کی عیاشیاں جو بند ہو جائیں گی. تو جبکہ عام آدمی سے پوچھیں، یہ ارب پتی لینڈ کروزر میں گھومنے والے اور محلوں میں رہنے والے طبقے سے نہ پوچھیں عوامی ایکشن کمیٹی کیا ہے. ایک غریب آدمی کے گھر جائیں، دستک دیں، رینڈملی کسی کے گھر چلے جائیں، اس سے پوچھیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کیا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میرے گھر جو بجلی سستی آ رہی ہے اس سے مجھے کتنا فائدہ پہنچا ہے، میرے گھر جو آٹا سستا آ رہا ہے اس سے مجھے کتنا فائدہ پہنچا ہے. تو عام آدمی آپ کو بتائے گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی انتشاری ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اس کے ساتھ ہی مجھے بتائیے گا کہ خبر گردش کر رہی ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ سیاست میں باقاعدہ حصہ لینے جا رہی ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں تو 1% بھی صداقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم نے حقوق کی جدوجہد کرنی ہے اور سیاست سے بالا تر ہو کے، الیکشن سے بالا تر ہو کے، پارٹیوں سے بالا تر ہو کے، نظریات سے بالا تر ہو کے ہم نے کرنی ہے. تو ہمارا کوئی اسی طرح کا فیصلہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا مشورہ نہیں ہے، ہماری کوئی اس طرح کی کوئی ایون رائے تک ڈیولپ نہیں ہوئی کہ ہم نے الیکشنز میں جانا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک نظام کو تبدیل کرنے کی، عوام کو حقوق دلانے کی جدوجہد کر رہے ہیں. ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی اتنی ہی عوامی ایکشن کمیٹی ہے اور اتنے ہی عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے تو ان کو سیاست میں حصہ لے کر حکومت میں بیٹھ کر عوام کو ریلیف دلوانا چاہیے. دیکھیں، ناقدین اپنی طرف سے جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو مطالبات رکھ رہے ہیں وہ مطالبات صرف سیاست میں جانے سے حل نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو مفت بجلی کی بات کر رہے تھے. تو مفت بجلی یا پھر کہ سستی بجلی دینا کیا اس حکومت کے بس میں تھا؟ اس حکومت کے بس میں بھی یہ نہیں تھا. یہ عوام نے سڑکوں پہ احتجاجوں کے ذریعے اپنی طاقت کے زور پہ اپنے حقوق منوائیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم میں سے کوئی دوست کسی کرسی پہ پہنچ بھی جاتا ہے تو وہ اس نظام کو ٹھیک کر سکتا ہے، بلکہ اس نظام کو ہمیں باشعور جدوجہد کرتے ہوئے، منظم جدوجہد کرتے ہوئے پوری قوم کو کھڑا کرنا ہے.
ہمیں صرف کچھ کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے کچھ چیزیں نہیں کرنی. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب عوامی ایکشن کمیٹی بالفرض اگر سیاست میں آ جاتی ہے تو وہ لمیٹڈ ہو جائے گی, انڈر پریشر آ جائے گی, یا وہ اس طرح سے آزاد ہو کر کام نہیں کرتی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں آنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ سیاسی داؤ پیچ جو ان کی جو منافقت بھری سیاست ہے, جو لوگوں سے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سیاست کو بنا کے کیا رکھا ہوا. شرم آتی ہے جس طرح کی یہ سیاست کر رہے ہیں, سیاست میں داخل ہونے کی بات بھی کریں اگر ہم, کیونکہ جھوٹ مکر اور فریب کی سیاست ہے نا. جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو حقوق دلوانے اور مزاحمتی رستے کے اوپر ہمیں چلنا ہے. تو میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو, جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو سیاست میں, الیکشنز میں نہیں آنا چاہیے, اور نہ ہی جو ہماری جدوجہد ہے لوگوں کو باشعور کرنے کی, لوگوں کو منظم کرنے کی, وہ سیاست اس کا نتیجہ مطلب اس کو سیاست سے کچھ مل سکتا ہے. میں تو ایسا نہیں سوچتا. عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ مخالفین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جلسے, جلوسوں اور دھرنوں سے ایک عام آدمی کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ عام آدمی سے پوچھیں, وہی والی بات ہے. جس ارب پتی طبقے کے یہ بیانات ہیں ان کے تو ظاہر ہے ان میں تو مسائل آ رہے ہیں, ان کے لیے تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ان کی عیاشیوں میں ظاہر رکاوٹ کھڑی ہو رہی ہے. لیکن آپ عام آدمی سے پوچھیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات عام آدمی آپ کو بہتر بتا سکتا ہے. ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ الحاق پاکستان کی مخالف ہے اور پاکستان کی بجائے یہ کہیں اور نظریں جمائے بیٹھی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ کہاں اور نظریں جمائے بیٹھی؟ یہ تو آپ بتائیں گے. بالکل صحیح. دیکھیں جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ایس او پیز میں یعنی کہ ضابطۂ اخلاق میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کا کسی نظریے سے نہ تو الحاق پاکستان سے اور نہ ہی خود مختار کشمیر سے کوئی تعلق ہے, نہ ہی کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے, نہ یہ خود سیاسی جماعت ہے. بلکہ چاہے کوئی الحاق پاکستان پہ یقین رکھتا ہے, چاہے کوئی خود مختار کشمیر پہ یقین رکھتا ہے, یہ اس کا اپنا نظریہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ریاست میں بسنے والے جو 45 لاکھ لوگ ہیں ان کو ان کے حقوق تو ملیں, ان کے بچے کم از کم بھوک سے تو نہ مریں, ان کے بچے علاج کو تو نہ ترسیں, ان کے جو بچے تعلیم تو حاصل کریں. تو ہم اس چیز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, اس چیز کا کسی نظریے سے کوئی تعلق نہیں. آپ مقبوضہ کشمیر کو ان فیوچر جو ہے وہ کس حیثیت میں دیکھتے ہیں؟ اگر آپ الحاق پاکستان پہ بھی جو ہے وہ نہیں کرتے, آپ خود مختار پہ بھی جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, تو آپ پھر آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ اس بیسک اس پوری ریاست کو آپ کس سائڈ پہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ آزاد کشمیر کے اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے, یہ ان کا رائٹ ہے کہ انہوں نے اس کو الحاق پاکستان کی طرف لے کے جانا ہے یا خود مختار بنانا ہے. جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس نے خود مختار کی طرف جانا ہے یا الحاق پاکستان کی طرف جانا ہے. جموں کشمیر کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ صرف اس چیز کے لیے ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں, اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے کم از کم وہ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہیں. یہ فرمائیے گا کہ 29 سپٹمبر کو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ 29 ستمبر کو انشاءاللہ پورا آزاد کشمیر مکمل بند ہوگا. دیکھیں 11 مئی 2024 عوام نے ایک بہت بڑا تاریخی لانگ مارچ کیا مظفر آباد کی طرف, اور ان حکمرانوں نے یہ کمٹمنٹ کی کہ ہم آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ عمل درآمد کریں گے, لیکن اس پہ انہوں نے وعدہ خلافیاں کی اور پورے آزاد کشمیر کے عوام منتظر تھے. بجلی اور آٹے کا مسئلہ صرف جزوی طور پہ حل کیا گیا, اس کی بھی مستقل قانون سازی نہیں کی گئی. صحیح. تو ایک تو انہوں نے اس وقت وعدہ خلافیاں کی, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک کالا قانون صدارتی آرڈیننس نافذ کر کے اس تحریک کو روکنے کی کوشش کی, لوگوں کو گھروں میں قید کرنے کی کوشش کی. تو 7 دسمبر کو آزاد کشمیر کے عوام نے ایک دفعہ پھر عوامی طاقت کی بنیاد پہ اس کالے قانون کو مسترد کیا, اور اس حکومتی مسالتی کمیٹی نے جس کے فیصل ممتاز راٹھور صاحب چیئرمین تھے, انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا, ہمارے پاس ریٹن ایگریمنٹ موجود ہے کہ ودن 6 months ہم آپ کے اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر عمل درآمد کریں گے. وہ ایگریمنٹ بھی ٹائم بھی 8 جون کو پورا ہو گیا, 8 جون 2025 کو. وہ دوبارہ سے انہوں نے وعدہ خلافی کی, اپنے ہی کیے ہوئے معاہدے کو انہوں نے نظر انداز کیا, آزاد کشمیر بسنے والے عوام کے جذبات کو مجروح کیا, ان کے وقت کو مجروح کیا.
تو ایک دفعہ پھر وعدہ خلافی. اب جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پورے آزاد کشمیر میں 29 ستمبر کو اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ عمل درآمد کے لیے لاک ڈاؤن کی کال دی ہے. تو ہم نے اس کے لیے مختلف پلانز بنا رکھے ہیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، جو کہ میں اس وقت ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ آزاد کشمیر کے عوام باشعور عوام ہیں، وہ منظم عوام ہیں، وہ ثابت کریں گے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنا جانتے ہیں. ریاست اگر مزاحمت کرتی ہے اور اس احتجاج کو، اس لاک ڈاؤن کو روکتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، ریاست کا سب سے بنیادی ستون اس کے عوام ہیں. ایسے ہی عوام ہی یہ تمام تر ادارے بناتے ہیں، عوام ہی پولیس بناتے ہیں، عوام ہی پارلیمنٹ بناتے ہیں، عوام ہی تعلیمی ادارے بناتے ہیں. انہی کے ٹیکسز سے سب کچھ بنتا ہے، اور وہی اس ریاست کو، اس کے تمام تر اداروں کو بنانے والے ہیں. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی اگر کوئی سازش کی جاتی ہے، کوئی گھنونا عمل کیا جاتا ہے، تو یہ اس ریاست کے خلاف سازش ہوگی. کیونکہ انہوں نے ایسا کون سا ناجائز مطالبہ کر لیا؟ انہوں نے تو اپنے بنیادی رائٹس کی بات کی ہے، جو 78 سالوں سے ان حکمرانوں نے، ان نااہل حکمرانوں نے ان کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک ناجائز عمل ہوگا، اور عوام اپنے خلاف ہونے والی ہر سازش کا جواب دینا جانتے ہیں. اگر 29 سپٹمبر کو خدا نخواستہ اگر کوئی جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہوگی اور انتظامیہ ہوگی، کیونکہ ہم نے شروع دن سے ایک بات ہم نے اناؤنس کی ہے. دیکھیں، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس تحریک کو. ہم نے کبھی کوئی پتہ، کوئی گملہ یا کوئی بلب بھی اپنے احتجاجوں میں ٹوٹنے نہیں دیا. ہماری تحریک پرامن تحریک، اور اپنے حقوق کے لیے، جائز حقوق کے لیے. اب اگر حکومت اور انتظامیہ اور حکومت اگر اس پرامن احتجاج کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہاں پہ اتنے بڑے لاکھوں کے عوام، لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلے ہوں گے. اگر کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہوگی، یہ انتظامیہ ہوگی. وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کیا پیغام دیں گے، اور جو وزرائے حکومت ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ وزرائے حکومت کو اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 78 سالوں سے آپ نے جن عیاشیوں میں اس ریاست کا بجٹ، عوام کے ٹیکسز سے جمع ہوا پیسہ، ان کا بے دریغ استعمال کیا ہے، عوام کے حقوق کو غصب کیا ہے، عوام کو محکومیوں اندھیروں میں رکھا ہے. اب یہ مزید نہیں چل سکتا. آپ اپنی روش بدلیں اور عوام کو ان کے جائز حقوق ان کی دہلیز پہ دیں. اگر 29 سپٹمبر کو یا اس سے پہلے اگر حکومت آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتی ہے، کچھ اپنی منواتی ہے، کچھ آپ کی مانتی ہے، تو آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں عرفان صاحب، مذاکرات کے دروازے ہمیشہ ہمارے کھلے رہیں. ہم نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ جب جب ہمیں مذاکرات کے لیے کہا گیا ہم ہمیشہ بیٹھیں. لیکن یہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے عوام باشعور عوام ہیں، وہ کسی قسم کا لالی پاپ مزید نہیں لیں گے. کیونکہ 11 مئی کو بھی ہم نے مذاکرات کیے، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا. 7 دسمبر کو بھی ہم نے مذاکرات کیے، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اب ہمیں کس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم ان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرتے ہیں اور دوبارہ سے یہ ایک وعدہ کرتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے یہ حقوق دیں گے؟ تو ہمیں کس بات کی گارنٹی ہے کہ اب ان کے اوپر عمل ہوگا؟ تو اس لیے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ اوپن ہیں. لیکن یہ بہت 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا. آزاد کشمیر کے عوام کسی جھانسے میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق لینے سے پہلے 29 ستمبر کا احتجاج بھی مؤخر نہیں ہوگا، اور عوام کھڑے اپنے حقوق لے کے واپس. اگر 29 سپٹمبر کو حکومت آپ سے رابطہ کرتی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کے سینئر رہنماؤں سے رابطہ کرتی ہے، اور آپ کس بات پہ جو ہے وہ اپنی کال کو جو ہے وہ مؤخر کرتے ہیں، کال کو جو ہے وہ اس کو آف کرتے ہیں، یا اپنی جو ہے وہ آپ کی جو مطالبات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا کام ہوگا یا کون سا ایسا معاہدہ ہوگا عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے دوران کہ جس سے آپ مطمئن رہیں کہ اب جو ہے وہ عوامی حقوق کی جو تنظیم ہے اس کے مطالبات پورے ہوں گے؟ ایسا ہے عرفان صاحب کہ اپنے جو ہمارے مطالبات ہیں ان پہ عمل درآمد ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں مطمئن کر سکتا ہے. صحیح ہے. اور اس کے لیے حکومت کا آفیشیل نوٹیفیکیشن جب تک نہیں آتا کہ ہم آپ کے یہ مطالبات مان رہے ہیں،
تب تک ہم اس سے پہلے کسی زبانی کلامی یا کسی دقیانوسی ایگریمنٹ کی بنیاد پہ ہم چلنے والے نہیں۔ میں آپ کا بہت انتہائی دلی مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی انتہائی مصروفیات میں سے وقت عنایت فرمایا۔ جاتے جاتے حکومت آزاد کشمیر کو تو آپ نے پیغام دے دیا، عوام کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ عوام کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ باشعور لوگ ہیں۔ پوری دنیا میں آزاد کشمیر کے عوام کی عزت کی جاتی ہے، یہ ان کی پہچان بن چکی ہے کہ انہوں نے مزاحمت کی بنیاد پہ اپنے حقوق حاصل کیے، انہوں نے بجلی سستی کرائی، انہوں نے آٹا سستا کرایا۔ اگر پچھلے سال 2024 کو 11 مئی کو آپ لوگ نہ نکلتے، سڑکوں پہ احتجاج نہ کرتے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہ کرتے، تو آج آپ کی بجلی سستی نہیں ہو سکتی تھی، آپ کا آٹا سستا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو مفت تعلیم چاہیے، مفت علاج چاہیے، جو کہ آپ کا حق ہے، آپ کو ان حکمرانوں کی اور اس اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ کرنا ہے، مہاجرین کی 12 سیٹوں کا خاتمہ کرنا ہے، آپ نے اپنے جو وسائل ہیں ان پہ اپنا حق ملکیت لینا ہے، یا جو بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے ان پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو 29 ستمبر کو آپ کو گھروں سے نکلنا ہوگا۔ آپ سب اپنے گھروں کو ویران کریں گے اور اپنی سڑکوں کو آباد کریں گے، باشعور ہونے کا ثبوت دیں گے۔ اور اگر یہ حکومت اور انتظامیہ 29 ستمبر سے پہلے کسی قسم کی کوئی گھنونی سازش کرتی ہے، تو جس دن یہ کوئی ایسا کالا عمل کریں گے، آزاد کشمیر کے عوام آپ تیار رہیں، ہمارا 29 ستمبر اسی دن سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ بہت شکریہ ناظرین محترم، یہ تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے نوجوان رہنما پروفیسر نعمان عارف صاحب، جنہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی پر لگائے جانے والے الزامات کی بھی تردید کی ہے اور اپنے آنے والے لاہے عمل کا بھی اعلان کیا ہے، اور اپنے ماضی میں جو کارکردگی ہے اس پہ بھی کھل کے بات کی ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا جو حکومتی رائے ہے اس پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ آسانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے کی اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو ریاست ہے، ہمارا جو میرپور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اپنے میزبان محمد عرفان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔